آج جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن ایک روٹی پر الحمدللہ رب العالمین کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر طرح کی بیماری سرے سے ختم ہو جاتی ہے، لا علاج بیماری شفا میں بدل جاتی ہے، نظر بد، حسد، جادو جنات کے اثرات فوری طور پر ختم ہو جاتے ہیں، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، غربت ختم ہو جاتی ہے، اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا، قرض سے نجات ہو جاتی ہے، رکے ہوئے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دنیا کی ہر وہ شے جو آج تک نہیں مل سکی ایک روٹی پر یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں، اور اس روٹی کو کھانا ہے، کھانے کی دیر ہے، اللہ آپ کے اندر ایسی برکت، ایسی معجزات، ایسی روحانیت، ایسی تاثیر و طاقت پیدا فرمائے گا کہ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی، رزق اور دولت بارش کے قطروں کی طرح برسے گا۔ ایک روٹی، ہر انسان صبح سے لے کر شام تک اس روٹی کے لیے دوڑتا ہے، محنت کرتا ہے، دن رات ایک کر دیتا ہے، مگر کیوں کچھ لوگوں کے گھروں میں کمائی نہیں آتی؟ اگر کمائی آتی ہے تو سکون نہیں ہوتا، اگر پیسہ آتا ہے تو ہر وقت پریشانی رہتی ہے، یہ برکت کی کمی کی وجہ سے ہے۔ اور اسی روٹی پر آج میں آپ کو اللہ والوں کی کامیابی کا ایک ایسا راز بتانے والا ہوں جس پر عمل کرنے کے بعد آپ برکت کے نظارے کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج میں آپ کو اس برکت کا دروازہ کھولنے کا وہ راستہ دکھانے والا ہوں، وہ راز بتانے والا ہوں۔ اس سے پہلے جمعرات اور جمعۃ المبارک کی فضیلت پر بات کریں گے، اس کے بعد میں روٹی پر وہ خاص راز بتاؤں گا جسے پڑھنے کے بعد آپ کی زندگی سے ہر طرح کی غربت، تنگ دستی، بے روزگاری، بے اولادی اور قرض جیسی دلدل سے نجات ہو جائے گی۔ دوستو، جمعرات کا دن یہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ وہ دن ہے جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتیوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ سوچئے جب آپ شکر کر رہے ہوں گے اور وہ بات اللہ پاک اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی تو وہ کتنی رحمت ہوگی، اللہ آپ کے شکر پر کتنا راضی ہوگا۔ جب فرشتے آپ کے اعمال کو جمعرات کے دن اللہ کے حضور پیش کریں گے اور بتائیں گے کہ آج تیرے بندے نے روٹی پر الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر تیرا شکر کیا ہے، تیرے رزق کو، تیری روٹی کو، تیرے دیے ہوئے خزانے پر الحمدللہ رب العالمین پڑھا ہے، اللہ کتنا راضی ہو جائے گا۔ پھر آتا ہے جمعہ کا دن، اللہ نے اس دن کو عید بنایا۔ اس دن میں ایک ایسی گھڑی، ایک ایسا لمحہ موجود ہے، جو بھی اس گھڑی کو پا لیتا ہے، رب کعبہ سے جو بھی مانگتا ہے اسے فوری طور پر مل جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جمعرات کی شام سے لے کر جمعہ کی شام تک کا وقت قبولیت کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اگر اس وقت میں ہم روٹی جیسی بڑی نعمت پر اللہ کا نام پڑھ کر دم کریں تو رزق ہمارے پیچھے بھاگے گا۔ جو لوگ سارا سارا دن محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، آج میں آپ کو ایک ایسا خاص راز بتانے والا ہوں، روٹی پر یہ خاص عمل کرنے کے بعد آپ کا رزق خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا جو بہت غریب تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت، میرے گھر میں فاقے ہیں۔ بزرگ نے فرمایا کیا تمہارے پاس ایک وقت کی روٹی ہے؟ اس نے کہا جی۔ فرمایا اس روٹی پر الحمدللہ پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس شخص نے ویسے ہی کیا۔ اگلی بار جب وہ آیا تو اس کے پاس پہننے کو نئے کپڑے تھے۔ اس نے بتایا کہ جب اس نے شکر کیا، روٹی پر الحمدللہ پڑھا، تو غیب سے اس کے لیے اللہ نے ایسے ایسے راستے کھول دیے کہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ میرا رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے تم شکر کرو میں مزید دوں گا۔ یہ وظیفہ اسی قرآن وعدے پر مبنی ہے، یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکتیں، وسعتیں آ جائیں، آپ کے گھر سے غربت، غریبی، تنگ دستی، بیماری، پریشانی اور قرض جیسی دلدل ختم ہو جائے، تو جمعرات اور جمعہ کے دن روٹی پر اللہ کا شکر کرو۔ جب آپ اللہ کے رزق کے لیے، دیکھیں آج آپ نوکری پر جاتے ہیں، سارا دن محنت و مشقت کرتے ہیں، لوگوں کی گالیاں سنتے ہیں، لوگوں کے طعنے سنتے ہیں، صرف چند پیسوں کے لیے، جبکہ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے کہ رزق اللہ کی طرف سے ہے، رازق اللہ کی ذات ہے۔ پھر کتنی بدقسمتی ہے کہ ہم روٹی کے لیے لوگوں کے طعنے سنیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں،
لوگوں کی در در کی ٹھوکریں سنیں۔ تو میرے بھائیوں، آج میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہ بنائے، کبھی آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، کبھی آپ کو کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، تو میری آپ سے گزارش ہے، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن ایک روٹی پر یہ خاص عمل میرے کہنے پر کرنا ہے۔ آپ جمعرات اور جمعہ کے دن، میں جانتا ہوں کہ بہت سے اللہ والے ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں، لیکن روٹی پر یہ خاص عمل آج تک کبھی کسی نے نہیں بتایا۔ جس روٹی کے لیے آپ محنت کرتے ہو، اسی روٹی پر اللہ کا ذکر کرنے سے یہ رزق اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ فقیر بھی بادشاہ ہو جاتے ہیں، مانگنے والے بانٹنے والے ہو جاتے ہیں۔ اللہ والو، ایک روٹی ہر گھر میں موجود ہے، اگر آپ کے پاس موجود نہیں تو آپ کسی بھی تندور سے ایک روٹی بنوا کر گھر لے آئیں۔ اب میں آپ کو جمعرات اور جمعہ کے دن اس عمل کو کرنے کا خاص وقت بھی بتاؤں گا کہ اللہ والے اس عمل کو کس وقت کیا کرتے تھے۔ وہ خاص وقت، وہ گھڑیاں، ان گھڑیوں میں یہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اس گھڑی میں یہ عمل کر لیتے ہیں تو یقین جانیں آپ کی کامیابی کی گارنٹی 100% ہو جائے گی۔ اس سے پہلے ابھی ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں، کیونکہ جو لوگ ابھی تک اس ویڈیو کو مکمل دیکھ رہے ہیں وہ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو جمعرات اور جمعہ کے دن یہ خاص عمل کرنے کی توفیق دی ہے تو آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ کے بیڑے پار کرنا چاہتا ہے، اللہ آپ کے گھر سے غربت غریبی کو ختم کرنا چاہتا ہے، اللہ آپ کی حاجتیں مرادیں پوری کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ پورا سال در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ آج میں آپ کو جو خاص عمل بتا رہا ہوں، جمعرات کو چاہیں تو جمعرات کو کر لیں، جمعے کو چاہیں جمعے کو کر لیں، لیکن آپ نے جمعرات اور جمعہ ان 2 دنوں میں سے ایک دن اس عمل کو لازمی کرنا ہے، اور محبت، یقین کامل، توجہ اور دھیان سے کرنا ہے۔ اگر آپ لاپرواہی کریں گے یا آپ توجہ کے ساتھ اس عمل کو نہیں کر سکتے تو پھر آپ یہ عمل نہ کریں، آپ اس عمل کو چھوڑ دیں، پھر آپ کو اس وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھیں کرنا کیا ہے، ایک سادی روٹی گھر سے پکوا کر عورتیں اس عمل کو لازمی کریں۔ اللہ والی فرماتی ہیں، عورت جس کا نام لے کر روٹی پر یہ خاص عمل کر لیتی ہے، اس بندے کے نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے کریں، بیٹیاں اپنے والد کے لیے کریں، بیوی اپنے شوہر کے لیے کریں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، کئی سالوں سے روزگار نہیں مل رہا، نوکری کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھا لی، روٹی پر جمعرات اور جمعہ کے دن یہ خاص عمل پڑھیں، انشاءاللہ اللہ اسے بہترین رزق حلال عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر میں کوئی مقروض ہے، بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، حالات اتنے کشیدہ ہیں کہ آج کے دور میں تو لوگ 10 روپے برداشت نہیں کرتے، دروازے پر آ کر ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ بھی ہو رہا ہے، اگر لوگ آپ کے دروازے پر آتے ہیں تو گھر میں بیٹھ کر روٹی پر اس بندے کا نام لے کر یہ خاص عمل کریں جس پر قرض ہے، انشاءاللہ اللہ اس کے قرض کی ادائیگی عطا فرمائے گا۔ اللہ اس کے لیے ایسی آسانیاں پیدا فرمائے گا کہ وہ خود حیران ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے یا بیماری نے اس کا جینا حرام کر دیا ہے، بیماری لا علاج ہو چکی ہے، تو بیماری کی خاتمے کے لیے گھر کا کوئی بھی فرد اس عمل کو کرے۔ اگر بیمار اس عمل کو خود کر سکتا ہے تو بہترین ہے، اگر بیمار اس عمل کو نہیں کر سکتا تو پھر آپ گھر کا کوئی بھی فرد بیمار کے قریب بیٹھ کر روٹی پر یہ خاص عمل کریں، انشاءاللہ بیماری ریشے ریشے سے نکل جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، آپ اس کا نام لے کر روٹی پر یہ خاص عمل کریں، اور یہ روٹی اس بندے کو کھلانے کی دیر ہے۔ جیسے ہی یہ روٹی اس کے حلق سے نیچے اترے گی، اللہ اس کے دل میں محبت کی ایسی لو لگائے گا کہ وہ دنیا والوں سے لڑ جائے گا، اپنے ماں باپ سے لڑ جائے گا، لیکن آپ سے محبت کرے گا، آپ سے شادی کرے گا،
آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے ویسا کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اب یہاں تک میں نے آپ کو صرف ترتیب اور طریقہ بتایا ہے، اگر آپ اس ترتیب اور طریقے کے مطابق عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ اپنی منمانی کریں گے، ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھیں گے، پھر جس طرح غربت، غریبی، پریشانی، تنگ دستی میں آپ کی زندگی گزر رہی ہے، گزرتی رہے گی۔ ترتیب جاننا بہت ضروری ہے، یہ اس عمل کی پہلی شرط ہے۔ اب آپ نے ایک روٹی جو جلی ہوئی نہ ہو، صاف ستھری اور تازہ روٹی لے کر باوضو مصلی پر بیٹھنا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں درود و سلام کے بغیر کوئی بھی وظیفہ آسمان تک نہیں پہنچ پاتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جمعرات کے دن جب نام اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں تو درود لازمی پڑھیں۔ درود کی تعداد آپ نے صرف 11 بار مقرر کرنی ہے، اول آخر پڑھنا ہے، درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کی فضیلت باقی تمام درود سے بہت زیادہ ہے۔ اب روٹی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر ایک قرآنی آیت مبارکہ پڑھنی ہے جو آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد 2 ایسے اعمال جو میں آپ کو اس کے بعد بتاؤں گا، جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ پہلا عمل اللہ کو راضی کرنے کا ہے اور دوسرے 2 اعمال اللہ سے انعامات لینے کے ہیں، خزانے لوٹنے کے ہیں، اللہ سے اپنی من پسند حاجتیں مرادیں پوری کروانے کے ہیں۔ اب روٹی کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر آپ نے الحمدللہ رب العالمین یہ قرآنی آیت مبارکہ پڑھنا شروع کرنی ہے، جس کا لفظی معنی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہوں، اور شکر کرنے والا روٹی پر جمعرات اور جمعہ کے دن اس آیت مبارکہ کو پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کا لاڈلا ہو جائے، اگر آپ بھی اللہ کے لاڈلے ہو جائیں، ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اپنا تن من دن بیچ کر اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے۔ میرا رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب آپ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی وحدہ لا شریک ذات اللہ کے پسندیدہ ہو جاتے ہیں، پھر دنیا کی ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ وہ جو رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، کیا اس کے خزانے میں کبھی بھی کسی بھی چیز کی کمی آتی ہے؟ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا شروع کرنا ہے، اور اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب جب آپ کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین جانیں الحمدللہ رب العالمین کے کمالات دیکھنے کے بعد اس کے کچھ چھوٹے چھوٹے راز بتا رہا ہوں۔ اگر روٹی پر الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہوئے اگر آپ کی آنکھ میں آنسو آ جائیں، یا آپ کے دل کو سکون مل جائے، آپ کا جسم لرز جائے، یا آپ کو لگے کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے قبولیت ہو چکی ہے۔ سمجھ لیجئے اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، آپ اللہ کے پسندیدہ بندے بن چکے ہیں۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جمعرات کے دن جب اعمال فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں تو اللہ فرشتوں سے پوچھے کہ یہ کون اس فانی دنیا میں اللہ کا شکر کر رہا ہے۔ اللہ کا شکر کرنے کے بعد، اللہ کو راضی کرنے کے بعد، اللہ دیکھے کیسے اسی رزق کے لیے ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اسی رزق کا الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، شکر کرنے سے اللہ آپ کے رزق میں برکتیں، وسعتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ اللہ آپ کے لیے وہاں سے آسانیاں پیدا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ اب اس آیت مبارکہ کو آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ کا شکر کرنے کے بعد جیسے ہی آپ کے رزق میں برکتیں، وسعتیں آئیں گی، اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھتے ہیں، ہمیں چند دن فائدہ ہوتا ہے، پھر وہی نقصان۔ اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ آج میں آپ کو کامل وظیفہ بتا رہا ہوں۔ کامل وظیفے کی پہچان یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی بڑی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، تندرستیاں ہیں، سب کا حل اس وظیفے میں موجود ہے۔
اب آپ نے اللہ کا شکر کرنے کے بعد استغفار کو پڑھنا ہے۔ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن جب آپ روٹی پر استغفار پڑھتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ مالک میں گنہگار ہوں، تیرا بندہ ہوں، میرے گناہوں کو بخش دے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ مجھ پر کرم فرما۔ بعض اوقات انسان اس روٹی پر غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، میں آ جاتی ہے۔ جب آپ پر غرور تکبر طاری ہو جاتا ہے، پھر رزق آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، پھر کامیابی آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، پھر آپ بے بس مجبور لاچار ہو جاتے ہیں، پھر اللہ آپ کی تمام نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج اس روٹی پر استغفار کو آپ نے اس نیت سے پڑھنا ہے کہ اے میرے مالک و مولا، اگر کبھی بھی غلطی سے مجھ سے کسی بھی طرح کا غرور تکبر، کوئی غلطی کوتاہی ہو چکی ہے جس سے تو نے ناپسند فرمایا ہے، جس سے تو ناراض ہو چکا ہے، میرے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے چلتے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، چلتی دکانوں پر گاہک تک نہیں آتے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، نوکری ہر قدم پر ناکامی، ہر قدم پر مایوسی، لاکھوں روپے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن روٹی پر جب آپ استغفار پڑھیں گے، ندامت کے ساتھ پڑھنا ہے، شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، بار بار اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ مالک مجھے معاف کر دے، آج کے بعد کبھی ایسی غلطی کوتاہی نہیں کروں گا جس سے تو ناراض ہو۔ بار بار توبہ کریں، اللہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والے کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ آپ نے استغفار کو پڑھنا ہے اور یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایک استغفار ہے کہ آپ نے صرف تسبیح مکمل کی، ایک استغفار وہ ہے کہ جب آپ روتے ہیں، اپنی غلطیوں پر اقرار کرتے ہیں، آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ بے شک مجھ سے کوئی ایسا گناہ ہو چکا ہے جس کی پکڑ میں آ چکا ہوں۔ یہی وہ توبہ ہے جو اللہ کو بے حد پسند ہے۔ ویسے تو استغفار میں نے لوگوں کو لاکھوں روزانہ پڑھتے دیکھا ہے، لیکن تھوڑا پڑھو، ستھرا پڑھو، 313 بار پڑھنا ہے، لیکن اس محبت کے ساتھ، اس ندامت کے ساتھ روتے ہوئے پڑھنا ہے کہ اللہ آپ کو سن رہا ہے اور آپ اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں کے، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر رہے ہیں۔ پھر دیکھیں، جیسے ہی آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے، اللہ کی ذات قرآن مجید فرقان حمید پہ فرماتی ہے کہ جس انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے جس میں نہ غربت ہو، نہ تنگ دستی ہو، کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، کبھی بھی در در کی ٹھوکریں کھانی نہ پڑے، تو جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن ایک روٹی پر دنیا کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے استغفار کو پڑھنا ہے۔ اب اللہ سے توبہ کرنے کے بعد اب وہ وقت ہے اللہ سے انعام لینے کا، اللہ سے خزانے لوٹنے کا، من پسند نوکری، شادی پانے کا۔ اب دیکھیں، اس رزق پر جب آپ اللہ کے 2 صفاتی نام پڑھتے ہیں، یا رزاقو، اللہ الصمد کو پڑھتے ہیں، یا رزاقو جس کا لفظی معنی ہے رزق دینے والا، یا رزاقو صرف اتنا رزق دیتا ہے کہ آپ کی خواہشات پوری ہو جائیں، آپ کے گھر کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں۔ لیکن اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد سے اتنا رزق ملتا ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں سے بانٹ بانٹ کر تھک جائیں، لیکن آپ کو کبھی بھی پیسے کی کمی نہ ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو فقیرے سے بادشاہی میں لے جائے، اللہ آپ کو بانٹنے والا بنا دے، اللہ آپ کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہ چھوڑے، تو جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن آپ نے توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ روٹی پر یا رزاقو اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ جب آپ ان ناموں کو ملا کر پڑھتے ہیں تو ان کی تاثیر و طاقت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ یا رزاقو اللہ الصمد یعنی اے رزق سے بے نیاز کرنے والی ذات۔ آج اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے وظیفے پڑھے ہیں، بڑے بڑے اعمال کیے ہیں، میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکا،
تو آج یا رزاق اللہ الصمد کو پڑھو، منگتے بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر رب کعبہ سے مانگو، گڑ گڑاؤ، وہ دیتا ہے، وہ دے گا، اور اتنا دے گا کہ کسی کا محتاج نہیں چھوڑے گا۔ آپ نے اللہ کے یہ دو صفاتی نام ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 بار پڑھنے ہیں۔ ان کی تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ بنے بنائے اعمال نہیں، یہ وہ خاص تعداد ہیں جو اللہ والوں نے مقرر کی ہیں، اور جب آپ ان میں کسی بھی طرح کی کمی کوتاہی کرتے ہیں پھر وظیفے کی تاثیر کم ہو جاتی ہے۔ اب اللہ سے رزق اور دولت سمیٹ لیا، انشاءاللہ روٹی پر یہ خاص عمل کرنے کے بعد آپ کی 7 نسلوں کے رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ رزق اور دولت سمیٹ لیا، اب آخر میں اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، ساس بہو کے لیے کرے، بہو ساس کے لیے کرے، شوہر بیوی کے لیے کرے، بیوی شوہر کے لیے کرے، کسی بھی انسان کو قابو میں کرنے کے لیے، کسی بھی دشمن کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کے لیے، اس کا نام لے کر روٹی پر آپ نے اللہ کے 2 صفاتی نام یا لطیفو یا ودودو کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو یا ودودو، یا لطیفو یا ودودو، یا لطیفو یا ودودو کو پڑھ کر آپ نے روٹی پر پھونک مارنی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس اس بندے کی تصویر موجود ہے جس پر آپ یہ خاص عمل کر رہے ہیں تو اس بندے کی تصویر پر پھونک ماریں۔ اگر آپ کے پاس اس بندے کی تصویر موجود نہیں تو پھر اس بندے کو تصور میں رکھتے ہوئے اس کے دل پر پھونک ماریں۔ جیسے ہی آپ یا لطیف یا ودود پڑھ کر پھونک ماریں گے، اس پھونک میں اتنی روحانیت پیدا ہو جائے گی کہ وہ بندہ آپ کی ہاں کرنے پر مجبور ہو جائے گا، آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے ویسا کرنے پر مجبور ہو جائے گا، آپ کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان 2 صفاتی ناموں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 بار پڑھ کر روٹی پر پھونک مارنی ہے۔ اب یہاں تک عمل مکمل ہو چکا، اول آخر اتنا ہی درود پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب میں آپ کو روٹی کے ٹکڑوں کا کیا کرنا ہے یہ بتانے سے پہلے جمعرات اور جمعہ کے دن وہ خاص گھڑی بتانے والا ہوں جس دن اس عمل کو کرنا بڑا ہی فضیلت والا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ جمعرات کے دن نماز عصر کے بعد اور جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد اس عمل کو لازمی کریں۔ ویسے آپ کے پاس جمعرات کا پورا دن ہے، جمعہ کا پورا دن ہے، جب چاہیں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ جمعرات کے دن نماز عصر کے بعد کریں یا جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد کریں، انشاءاللہ بے شمار فائدے ہوں گے۔ اب یہاں تک عمل کرنے کے بعد روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں۔ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے کے بعد اگر تو آپ نے کسی کو قابو میں کرنے کے لیے کیا ہے تو اس روٹی کو کسی بھی طرح اس بندے کو کھلا دیں۔ اگر آپ نے اسے رزق اور دولت کے لیے کیا ہے، کاروبار میں ترقی کے لیے کیا ہے، من پسند نوکری کے لیے کیا ہے، قرض سے نجات کے لیے کیا ہے، تو پھر آپ نے بس اس روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کر اپنی چھت پر پھیلا دی، جہاں کیڑے مکوڑے، حشرات، چرند پرند ان ٹکڑوں کو کھا جائے۔ جیسے ہی وہ رزق کے ٹکڑے کھائیں گے، روٹی کے ٹکڑے کھائیں گے، وہ اللہ کے حضور آپ کے لیے سفارش کریں گے، اور اللہ اپنی مخلوق کی سفارش کو کبھی بھی نہیں ٹالتا۔ یہی وہ خاص عمل ہے، یہی وہ ترتیب ہے، یہی وہ طریقہ ہے۔ اس عمل کو خود بھی کریں اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ایک بار اللہ کا کوئی بھی نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھیں، یا رزاقو لکھیں، یا رزاقو۔ جتنے لوگ لکھتے جائیں گے ایک تسبیح کی شکل میں، اللہ آپ کے تمام کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔